وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. واجب الاحترام، واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامعین ذی وقار، اللہ جل جلالہ کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا اور آپ علیہ السلام کے صدقے ہمیں عظیم الشان دین اسلام عطا فرمایا کہ جس کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اور اس عارضی زندگی کے بعد موت کے احوال کے متعلق اور پھر ابدی، اخروی اور ہمیشہ کی زندگی کے متعلق سارے کے سارے احکام ہمارے لیے واضح ذکر فرما دیے گئے، رہنمائی فرما دی گئی. سامعین ذی وقار، آج جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں، اس مختصر سے وقت میں ہم اپنی ذات کا آج محاسبہ کریں گے، اپنی ذات کا جائزہ لیں گے کہ جو ہم نے پچھلی عمر گزاری ہے، پچھلا سال بسر کیا ہے، اس میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا خامیاں ہم میں پائی گئیں، کیا ہم نے کھویا اور کیا ہم نے پایا. کون سے اللہ کے جو حقوق تھے جن کو ہم پورا نہیں کر سکے، کون سے حقوق العباد ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ازحد ضرورت ہے اور ہم
ہم اس کی طرف توجہ مبذول نہیں کر سکے۔ سامعین ذی وقار، آج 31 دسمبر ہے۔ اس موضوع کا انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور قرآن مجید کی ان آیات کو جانتے ہوئے بھی کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا، اس کے پیچھے جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان ساری کی ساری چیزوں کے باوجود، سوجھ بوجھ کے باوجود، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ انگریزی تہوار، انگریزی رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج اور غیر مسلموں کے جو معاملات ہیں، تہوار ہیں، ان کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے شوق اور محبت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں عام کرتے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں میں عام کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہماری چال ڈھال، بول چال، سب کچھ انہی کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وہی تو رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ حسین اور پیارا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو 31 دسمبر کی رات کو بالخصوص اور دن میں بھی عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پہ، نئے سال کی آمد کے موقع پر اس خوشی میں مبارکبادیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار ایسے امور کا ارتکاب کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں بے حیائی اور فحاشی کو عام کرتے ہوئے بازاروں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں، گاڑیوں سے، موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکال کر لوگوں کے سکون میں خلل ڈالا جاتا ہے، شہروں بازاروں کو رات دیر تک ان کے اندر جاگ کر مے نوشی، شراب اور دیگر اس طرح کی چیزیں عام کی جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، وہ لمحہ ہماری زندگی کا گزر گیا، ہم اس پہ افسوس کرتے، ہم اپنی خامیوں کا ازالہ کرتے، ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو مضبوط کرتے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر، اس سے قطع نظر، ہم نے مزید نئے سال کی آمد پر مزید شیطانی کاموں کو اور زیادہ ترویج دینے کی طرف رغبت کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو 20ویں سال ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، کیا اس کی کیا حقیقت ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب،
ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، جس کو حدیث پاک میں جس کی وضاحت فرمائی گئی۔ تو الغرض ہمارے لیے یہ جو قمری مہینے ہیں، جو چاند دیکھ کر ہم مہینے کا آغاز کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر اپنے معاملات کو نمٹاتے ہیں، عبادات کے معاملات ہوں یا دیگر طلاق کے معاملات ہوں، عدت کے معاملات ہوں، دیگر یہ جو چیزیں ہیں، ہمیں یہی حکم ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم ان قمری مہینوں کے ذریعے اپنے سالوں کی جو گنتی ہے اس کو جانو، اس کو شمار کرو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ ہم عادت ڈالیں، کوشش کریں کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو اسلامی مہینے ہیں یہ ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اس میں ہمارے لیے برکت ہے، وگرنہ یہ ینائر، فبرائر، مارچ، ابریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، یہ جو عربی میں جنوری، فروری ہے، ان مہینوں کی اگر آپ حقیقت کی طرف غور و فکر کریں گے تو یاد رکھیے یہ مہینے بتوں، دیووں، دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پہ ان مہینوں کے نام رکھے گئے۔ وہ جو کفار ہیں ان کے کسی معاذ اللہ بت کا نام جنوری تھا تو انہوں نے اس کا نام دے دیا، کسی بت اور دیوی کا نام فروری تھا تو انہوں نے فروری نام رکھ دیا۔ تو یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ ان کے دیوتاؤں، ان کے جھوٹے معبودوں، ان کے خداؤں اور ان کے بتوں کے نام پہ ان مہینوں کے نام رکھے گئے، جسے آج ہم مسلمانوں نے اپنی زندگی میں عام کیا ہوا ہے، اور اسی چیز کو ہم سمجھتے اور جانتے ہیں، شادی کی تاریخیں طے کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی تاریخوں کے مطابق کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ انگریزی جو مہینے ہیں یہ دیوتاؤں اور بتوں کے نام پہ ان کے نام رکھے گئے ہیں، لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسلامی مہینوں کو پروان چڑھائیں، انہی تعریفوں کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دیں، اسی میں ہمارے لیے برکت ہے۔ اور احادیث میں اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو جب کوئی ایسا نیا سال ہوتا یا نیا مہینہ ہوتا تو وہ عظیم لفظوں میں برکت کی دعا دیا کرتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تو اس طرح کی عظیم دعائیں، معجم طبرانی کی یہ روایت ہے، یہ ہمیں تعلیم کی گئی۔ پھر جب نیا چاند ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں، اللہم احل علیہ بالیمن والسلامة، کہ اے اللہ اس نئے چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، اسلام والا بنا دے، والتوفیق لما تحب وترضى، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اس آنے والے نئے مہینے میں جنہیں تو پسند فرماتا ہے، وترضى، اور جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ تو برکت کی دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نئے سال میں برکت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ جسے نیک اعمال کے سبب برکتیں دینا چاہے تو کوئی اس سے برکت اور رحمت کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانا چاہے تو کوئی لاکھ کوشش کر لے اس سے اللہ کی گرفت سے اس کو بچا نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ
تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کی ذات کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس مصیبت کو، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، بھلائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو، اس کے کرم کو، اس کے احسان کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اچھائی، برائی اور شر میں سے اپنے بندوں میں سے جسے جو چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو الغرض ایک چیز تو یہ سمجھ آئی کہ ہمارے لیے برکت اسلامی مہینوں میں ہے، اور ہمارے سال کی ابتدا جنوری اور فروری سے نہیں ہوتی، بلکہ عظیم الشان مہینے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ توبہ میں، اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتب میں ذکر ہے، محرم الحرام سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، حرمتوں والا مہینہ، اور ذی الحج کے مہینے میں ہمارے سال کا اختتام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بجائے اس کے کہ ہم مبارکبادیں دیں، ہم موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالیں، ہم فضول خرچیاں کریں، ہم بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر جان جو آئی ہی اس لیے ہے کہ اس نے یہاں سے جانا ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر جان غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کتاب کرے، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فرمایا فأنساهم أنفسهم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا بھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فراموش کر دیا، وہ اپنے نفس کے اندر ہی کھو کر رہ گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو کہ میں بہت اچھا ہوں، باقی لوگ برے ہیں۔ یہ چیز تو تمہیں مغرور کر دے گی، تمہیں تکبر میں ڈال دے گی۔ انسان تو خطا کار ہے، انسان سے تو جگہ جگہ پر غلطیاں ہوتی ہیں، کامل تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فراموش جو کرتے ہیں، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں اللہ تعالیٰ نے خود فراموش بنا دیا۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی پاسائی میں، اپنی اچھائی میں، اپنے اندر ہی محض ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑی خیر کے کام کرنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو اپنی میں رہتے ہیں، اپنی انا میں رہتے ہیں، یہی لوگ تو نافرمان لوگ ہیں، یہی لوگ تو اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے والے ہیں، ان سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بندے سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔
فیما افناہ، جب تک بندے سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، حتیٰ یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا۔ اتنی عظیم جو عارضی زندگی دی گئی، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، نیکیوں کے لیے، تم نے اپنی اس عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، کھپایا، لگایا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں جب تک اس سے سوال نہ کر لیا جائے کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور کما کر کن کاموں میں خرچ کیا۔ اگر کوئی ایسے کام تھے جو جائز تھے، ان جائز کاموں میں بھی فضول خرچیاں تو نہیں کرتے رہے کہ تمہارا رشتہ دار، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے پڑوسی، انہیں اس مال کی ضرورت تھی، وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے تھے، ضروریات تمہاری بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن کیا تم نے جو مال حلال کمایا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے مال کمانے کے۔ وفیما انفقہ، اور جو مال کمایا اسے خرچ کن کاموں میں کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جب تک بندے سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے دے کہ جو تمہیں جوانی عطا کی گئی، وہ جوانی کو تم نے کن چیزوں میں گلایا، کن چیزوں میں ختم کیا جوانی کو۔ آج اگر اللہ جل جلالہ نے توفیق دی ہے اپنے آگے جھکنے کی، کل اگر ہمیں سوچ آ گئی اور اس وقت اگر ہم زمین پر سجدہ نہ کرنے کے قابل رہے تو وہ جھکنا کیا جھکنا ہوگا۔ تو آج یہ جو مہلت کی گھڑیاں ہیں، یہ ہمیں بار بار اس چیز کا درس دیا جا رہا ہے کہ نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے والوں، ایک دوسرے کی ساتھ فضول خرچیوں میں ساتھ دینے والوں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو، اپنے اندر جھانک لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہوئے اور تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور وہ پودا اس کے ہاتھ میں ہو اور قیامت آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو وہ جلد از جلد اس پودے کو لگا دے تاکہ پودا لگانے کا بھی اسے فائدہ پہنچے، یعنی اتنا وقت بھی نہ ضائع کیا جائے کہ پودا ہاتھ میں ہے اور قیامت آ جائے۔ اگر اللہ توفیق دے تو کوشش کرو اس پودے کو لگا دو تاکہ تمہیں اس کی بھی جزا مل جائے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہیں اور ہمارے عزیز دیکھتے رہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور جب موت کا وقت آ جائے اور مہلت چھین لی جائے اس وقت انسان یہ تمنا کرے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا جو تمہیں رب نے نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولُ، اور پھر انسان اس وقت تمنا کرے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، مختصراً نچوڑ یہ ہے کہ آج کل پہلی تاریخ ہے اور ہمارا سال اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے۔ بہرحال ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ ایک معمول بنائے، رات کو وقت نکالے اور اس کے اندر غور و فکر کرے کہ آج کا میرا دن کیسا گزرا۔
میرے اس دہن سے، میرے منہ سے کسی کے لیے غلط بات تو نہیں نکلی، میری زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، میری زبان سے جھوٹ تو نہیں ادا ہو گیا۔ میں نے جو پچھلا سال گزارا ہے، میں نے کتنے ذوق و شوق سے قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنے ذوق و شوق سے میں نے قرآن مجید کو سمجھا، کتنا غور و فکر کیا، کتنی میں نے اللہ جل جلالہ کی عبادات کی۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو کیا میں نے تہجد پڑھنے کی کوشش کی؟ اگر تہجد کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کیا میں نے چاشت اور اشراق پڑھنے کی کوشش کی؟ تو سامعین ذی وقار، پرانے جو رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، بھائی ہیں، بجائے اس کے کہ میں نئی دوستیاں، نئے یارانے قائم کروں، کیا میں نے اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کیا، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پھیلایا؟ تو الغرض یہ وہ چیزیں ہیں جو روز ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنے والے ہیں، اپنی ذات سے جواب لینے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ انتہائی قیمتی ہے، اس کی جواب دہی بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ امانت ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کا خیال کیا جائے، کیونکہ اس کی جواب دہی انتہائی مشکل ہو سکتی ہے۔ ایک دو سوالات ہیں، اس کی طرف توجہ کی جائے۔ بغیر وضو اذان پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جلدی میں بغیر وضو اذان پڑھ کر بعد میں وضو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو اہل علم حضرات جو ہمارے ہیں، ہمارے فقہائے کرام، جنہوں نے قرآن و حدیث میں غوطہ زنی کی ہے، جب ہم ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں تو فقہا نے یہ لکھا، اہل علم نے یہ لکھا کہ جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان بغیر وضو کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جب اذان دی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف ایک دعوت ہے، بلاوا ہے، تو اس بلاوے کے لیے ہمیں سچا ہونا چاہیے، ہمیں حق پر ہونا چاہیے، اور وہ حق پر ہونا کیا ہے کہ ہم باوضو ہوں۔ لہذا اذان دینے کے لیے بھی وضو ہونا چاہیے بالفرض۔ اگر کسی نے بے وضو اذان دے دی، اذان تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، کراہت ہوگی اس کے اندر۔ تو حکم شرع یہی ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو ہم کرتے ہیں، اسی طرح اذان سے پہلے بھی وضو کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد پھر اذان دی جائے، تاکہ اب اس میں برکت ہوگی اور جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف ہم سچے بھی ہوں گے۔ اگر نماز کے دوران اتنی ڈکار آ جائے کہ کھانا حلق تک آ کر واپس معدے میں چلا جائے اور اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو، تو ایسی صورت میں نماز اور وضو کا کیا حکم ہے؟ کھانا حلق تک آ کر واپس معدے میں چلا جائے، تو یاد رکھیے ان دونوں صورتوں میں وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا اور نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ انسان کھانا کھا کر آیا، آج کل کی غذائیں ایسی ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی، تو ڈکار آیا اور حلق تک اس کا ذائقہ محسوس ہوا اور واپس لے گئے، تو اس صورت میں انسان کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نماز بھی وہ اسی کیفیت میں اپنی مکمل کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز اس کے منہ میں ہو اور اس کو اگر حلق سے نیچے اتارے گا تو ظاہری بات ہے کہ نماز میں جب ہم نے یہ تکبیر تحریمہ لگائی کہ مالک جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے حرام کر لی، خواہ وہ بول چال ہو یا غذا کھانے پینے کی چیزیں۔ لہٰذا اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں چبائی جائے اور اندر لے جائی جائے تو اس سے پھر انسان کا وضو اور اس سے پھر انسان کی نماز چلی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز جنازہ میں لیٹ شامل ہوتا ہے، اس کی کوئی تکبیر رہ گئی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر قاری صاحب دوسری یا تیسری تکبیر پر پہنچ گئے ہوں تو مقتدی کہاں سے شروع کرے گا؟ ثنا سے یا درود شریف سے یا آخری دعا سے، یعنی کہاں سے پڑھے گا؟
نماز جنازہ کے لیے یاد رکھیے نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ ایک جو ہم یہ قیام کرتے ہیں، یہ قیام کرنا بھی ضروری ہے، اور جو تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ 2 نماز جنازہ کے فرض ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ تکبیریں پڑھنا بھی نماز جنازہ کے فرائض میں سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص لیٹ آیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے، اور اس کے بعد وہ نہیں جانتا اپنے ٹائم وہ پڑھے، ثنا پڑھے، درود شریف پڑھے، اندازے میں پڑھے، لیکن تکبیرات چونکہ ضروری ہیں وہ سلام کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں، اگر 2 رہ گئی تھی تو دونوں تکبیریں اللہ اکبر کہہ کے اس کی 4 پوری ہو گئیں، تو اس طرح تکبیریں ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تکبیریں کہہ کے وہ سلام پھیرے دونوں طرف۔ تو یہ تکبیروں کا طریقہ کار ہے۔ اور ایک چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جنازہ کے وقت بعض لوگ جوتے اتار کر جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے بھی جگہ کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر نیچے والی زمین پاک ہے اور جوتوں پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، جوتے ناپاک ہیں، تو اس صورت میں ہمارا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے طہارت کی حالت میں نماز جنازہ ادا نہیں کیا۔ ہم خود تو پاک تھے، جگہ پاک نہیں تھی۔ لہٰذا نماز جنازہ کا جب بھی اہتمام ہو تو جوتے سائڈ پہ اتار دیے جائیں، اپنے پیچھے اتار دیے جائیں، اور خالی زمین پہ نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ